کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ 8 محرم کی خصوصی نشریات آپ علی اسٹوڈیوز کے اوپر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت علماء اکرام کا سیگمنٹ ہے، مذہبی اسکالر میرے ساتھ موجود ہیں، اسد زیدی صاحب۔ اسد صاحب السلام علیکم۔ اسد صاحب 8 محرم کا دن آپ کا میں بیان خود بھی سن رہا تھا، ماشاءاللہ ہمارے سننے والوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا بھی سنا بھی کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج کے دن کا حوال بیان کیا۔ ہماری اس نشست میں سر مختصراً تھوڑا سا 8 محرم کے حوالے سے سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جہاں جہاں یہ گفتگو ہماری دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سبھی کو آج کے دن کی تعزیت ہے۔ ایام عزا ہیں اور ایام عاشوراء صرف 2 دن کے فاصلے پر ہیں ہم سے، اور ایک بار پھر اس برس 1443 ہجری میں ہم انہی ایام کربلا کی یاد تازہ کریں گے جو کہ 61 ہجری میں میدان کربلا میں جو مناظر تھے، انہی مناظر کی منظر کشی ہم اس سال ہر ذاکر حسین، ہر خطیب اسی انداز میں واقعات کربلا کو بیان کرنے کی بہتر سے بہتر انداز میں کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو عزاداری سے منسلک دیگر افراد ہیں جو کہ مجلس اعضاء میں ایک کمپوننٹس کی شکل میں باقاعدہ ذکر حسین پیش کرتے ہیں، سوز و سلام کے انداز میں سلام بحضور سرکار سید الشہداء پیش کر کے، اور پھر فضائل و مصائب اہل بیت کے لیے کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نوخانی کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ماتمداری اور یہ تمام معاملات۔ تو ہم یہ سب ہمارا محضر میں وقت امام زمان علیہ السلام ہے۔ یہ جس قدر بھی ہماری مشق ہے، یہ ہماری امام زمان علیہ السلام کے حضور ہماری تعزیت ہے، پرسہ ہے۔ 8 محرم ہے، اور 8 محرم کا دن جو کہ گھر گھر سرکار باوفا حضرت ابوالفضل العباسی رحمۃ اللہ علیہ السلام، سرکار قمر بنی ہاشم، ان سے منسوب ہے آج کا دن۔ گو کہ روز شہادت تو 10 محرم ہی کو ہے سرکار باوفا کا، مگر 8 محرم ہم علمداری ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور گھروں میں 8 محرم کے آغاز سے ہی ایک تیاری کے مراحل ہوتے ہیں، بلکہ 8 محرم سے بھی ایک روز قبل تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بچے، ہمارے جوان کس طریقے سے علم بلند کریں گے، اور پھر علموں کی تیاری وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حاضری حضرت ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام جو کہ 8 محرم کو ہر مومن کے گھر میں دلائی جاتی ہے، اور اس حاضری ابوالفضل العباسی رحمۃ اللہ علیہ السلام پر ہم لوگ بہت عقیدت اور احترام سے حضرت ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم کچھ قرآنی اذکار ہم پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ثواب کے نتیجے میں ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت سے باب الحوائج ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام، جو ایک ایسی ہستی کے خود بھی باب الحوائج، ان کے بابا مولا مشکل کشا کے درجے پر فائز، اور ان کی مادر گرامی جناب ام البنین بذات خود درجے باب الحوائج پہ فائز، خود بھی باب الحوائج، ان کی ماں بھی باب الحوائج۔ تو ایسا ہستی کہ جس نے اپنی آغوش ہی ایسی تربیت پائی ہو کہ باب الحوائج جناب ام البنین، جن کو خداوند عالم نے 4 بیٹے عطا کیے، اور 4 کے 4 بیٹے انہوں نے دین اسلام پر نچھاور کر دیے، دین اسلام پر نچھاور کر دیے، اور پھر اس بیوی کو اپنے ان بچوں کی موت کا کوئی خوف بھی نہیں، کوئی ان کو حزن و ملال بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، اس لیے کیونکہ ان بیوی نے جو جناب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر داخل ہوتے ہی بیوی نے اپنے جس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں، میں اس گھر کی خدمت گزار بن کر آئی ہوں، اور میں قربان جاؤں، کیونکہ یہ حق ہے حضرت ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کا کہ جب بھی وہ تذکرہ ہو تو ان کی شخصیت کے تذکرے کے ساتھ اس شخصیت کا تذکرہ پیش کیا جائے جس نے حضرت ابوالفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں تربیت دی۔ وہ نگاہیں جن کو ابوالفضل دیکھا کرتے تھے آغوش میں، ان نگاہوں کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ وہ کس قدر تزکیہ نفس کے ساتھ، کس قدر پاکیزگی کے عالم میں سرکار باوفا کی پرورش فرما رہی ہیں، اور ان کو درس کیا دے رہی ہیں۔ آج ہمارے جو جوان ابوالفضل کے علم بلند کر رہے ہیں، ابوالفضل کے علم کو تھامے ہوئے سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، جلوسوں میں رواں دواں ہیں،
آج ہمارا ان کو پیغام یہی ہے کہ جب بھی علم ابوالفضل بلند کریں تو اپنے گھروں سے اپنی ماؤں کو بھی راضی کر کے نکلیں، اپنی ماؤں کی خدمت گزاری کا بھی حق ادا کر کے نکلیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار باوفا کا چاہنے والا ہو اور ان کا ماننے والا ہو اور اپنے والدین کا اطاعت گزار نہ ہو، اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو. اور مجھے بڑی بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ جب کچھ ایسے ناخوشگوار مشاہدات بھی ذہن میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ جب والدین اور گھر میں بزرگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے جوان ان کی بات کو پس انداز کر دیتے ہیں اور نہایت بے رخی کے عالم میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہہ کر ان سے کلام کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے زیادہ معلوم ہے. حقیقت یہ کہ سب سے پہلے تو بحیثیت عزادار حسین ہمیں سب سے پہلے تو خدا کی ذات کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس میں پہلے سے محبت محمد وال محمد موجود، جس میں پہلے سے محبت ابوالفضل عباسی رحمۃ اللہ علیہ السلام موجود، جس میں پہلے سے عقیدت علم عباس موجود، اور اس گھر میں خداوند عالم نے ہمیں پیدا کر دیا. تو سب سے پہلے تو شکر گزاری خدا کی اس بات پہ، خدا نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے، خدا نے ہمیں وہ آغوش عطا کی کہ جس آغوش میں ہمیں ناد علی سننے کو ملی اور ذکر حسین سننے کو ملا. ہمیں ذکر حسین سنتے وقت اس پروگرام کو وہ نوجوان سن رہے ہیں، وہ جوان سن رہے ہیں جن کی بہت سو کی مائیں الحمدللہ حیات ہیں، خدا ان کی عمر مبارک کو دراز کرے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں. مجھ سمیت وہ افراد جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں. آج جب فرش عطا پر جاتے ہیں وہ ان لمحات کو یاد کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کے زندگی کے اوائل عمری کے دن تھے، اور اس وقت ان کی ماؤں نے ان کی کس طرح سے ایک تربیت سازی کی، ان کو مجلس میں جانے کا ڈھنگ سکھایا. اور میں اگر اپنے بچپن کی یادگار کی بات کروں تو مجھے وہ لمحات زندگی میں کبھی بھی میں فراموش نہیں کرتا، اور میں ہمیشہ اس کو بہت فخریہ بیان کرتا ہوں اپنی والدہ کی روح کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں آندھی، گرمی، سردی، بارش، ہر طرح کے نامساعد مشکل ترین حالات میں انہوں نے عزاداری سید الشہداء کو نہیں چھوڑا. کس عالم میں ہمیں وہ گودم میں اٹھا کر اس کے بعد فرش عطا پہ لے جایا کرتی تھیں. یہ بذات خود ہمارے لیے وہ لمحات ہیں جن کو یاد کر کے ہم خدا کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں، خدا کا جس قدر بھی شکر گزاری کریں، اور اپنے والدین کے احسان مند ہوں کہ جنہوں نے ہمیں وہ ماحول دے دیا، وہ ہمیں تربیت دے دی. وگرنہ اگر بدقسمتی سے خدا نہ کرے اگر ہم ایسے گھرانوں میں ہمارا جنم ہوا ہوتا کہ جہاں ہمیں یہ معرفت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں کس قدر تگ و دو کرنی پڑتی. خدا جس تک ہدایت پہنچانا چاہتا ہے وہ تو پہنچ کر رہتی ہے، مگر ہمیں کس قدر زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کے لیے. خدا نے ہمیں کس قدر زحمتوں سے بچا لیا کہ ایسی ہمیں گودیاں عطا کی، ایسے شفیق باپ عطا کیے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیاوی ہماری ضروریات کو پورا کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری روحانی ضروریات کو پورا کیا. روحانی ضروریات پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں در محمد والے محمد کی مودت انہوں نے ہمیں منتقل کی، ہمیں محمد والے محمد کی محبت کرنا اور اس پر جینا سکھایا، جو ہمارے لیے روحانی غذا ہے. ایک ہماری جسمانی غذا ہے جس کے سہارے ہمارے جسمانی افعال جتنے بھی ہیں اس کو انجام دہی میں ہم ایک سکون پاتے ہیں، آسانی سے وہ اعمال انجام پاتے ہیں. اگر ہماری جسمانی خوراک نہ ہو تو ہمارے جسم کے بہت سے فنکشنز متاثر ہو جائیں، مگر ہماری روح جس سے ہم پوری کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں، کہ خدا نے جو قرآن میں جا بجا انسان کو اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات پر غور کرو اور اس کو تسخیر کرو. یہ صلاحیت خدا نے کس میں دی ہے؟ انسان کی روح میں دی ہے. روح میں وہ صلاحیت ہے. خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے برتر اور بزرگ پیدا کیا ہے. ٹھیک، تو اب جب ہم خداوند عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی پیدا کیا اور اس اشرف المخلوقات میں بھی ہمیں ایک مزید بڑھ کے درجہ عطا کر دیا کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ جس میں بچپن سے ایک بچے کو سرکار باوفا کا سکہ بنایا جا رہا ہے، سکہ سکینہ بچوں کو بنایا جا رہا ہے، سکہ حسین بنایا جا رہا ہے، سکہ عباس بنایا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ کس قدر خوش نصیب گھرانے ہیں وہ جہاں ان کو یہ تربیت ماحول ملا، اور اسی میں وہ پروان چڑھتے چڑھتے آج جوان ہو گئے. مگر بہت افسوس کے ساتھ یہ ان جملوں کو جب ہم سنتے ہیں کہ آج کل کا وہی نوجوان جب اپنے والدین بزرگان سے یہ کہے کہ ہمیں آپ سے بہتر معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہی کیا ہے، قسم بخدا اگر ان کو یہ معلوم نہ ہوتا تو وہ اگر ہماری ایسی تربیت نہ کرتے
تو آج آپ ہم اس ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور آج ہم ذکر حسین کرتے ہوئے جس جگہ پہ بھی ذکر حسین ہوتا ہے, جس جگہ پر بھی فرش ازا بچتی ہے, وہ جگہ قبہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے, وہ جگہ دعائے کی قبولیت کا مقام بن جاتی ہے. چاہے وہ آپ سفر میں ہوں, کسی بھی حالت میں ہو, ذکر حسین کرنا شروع کریں, آپ کا وہی جگہ وہی مقام خدا فرش ازا کا درجہ دیتا ہے. اور فرش ازا کا وہی درجہ ہے جو قبہ حسینی کا درجہ ہے, کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ ماحول ہمیں گھروں میں چلتے پھرتے ملے ہیں, مگر ہم اس نعمت کی اس طرح سے قدردانی نہیں کرتے. جبکہ قرآن میں تو یہ ارشاد ہے کہ تم شکر بجا لاؤ, میں تمہیں زیادہ نعمت دوں گا, میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. اگر ہم خدا سے اسی نعمت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ خدا ہمیں کتنی نعمتیں کثیر عطا کی ہے, ہمیں ایسے والدین, ایسے بزرگان, ایسے ساتھیوں کا ساتھ عطا کیا ہے, ایسے ساتھیوں کی ہم رکابی عطا کی ہے, جن کے ساتھ میں ذکر حسین کرتا ہوں, جن کے ساتھ میں جلوس حسین میں شرکت کرتا ہوں, جن کے ساتھ میں عزائے حسینی پر بیٹھتا ہوں. اور پھر خداوند عالم نے ہمیں ایسی باعلم اور معرفت شخصیات عطا کی کہ جو ہمیں یہ قرآن و اہل بیت کا درس سناتی ہیں, قرآن و بیت کا ذکر سناتی ہیں, فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام سناتی ہیں. ان کا احترام رکھنا یہ ہمارے لیے نہایت اہم اور ناگزیر ہے. علماء کرام کا احترام کرنا ہے, ہر عزادار حسین کا احترام کرنا ہے, اس کے جذبات کا احترام کرنا ہے. یہ 8 محرم کا خصوصی پیغام ہے, کیونکہ 8 محرم کو ہر ہمارا نوجوان, بچہ, بوڑھا, ہر کوئی آمادہ تیار ہوتا ہے 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس کے لیے. تو جلوس حسینی پر جانے سے پہلے اپنی روح کو آمادہ کر کے معرفت کے ساتھ گھر سے نکلیں, تو ہماری کیفیت بدل جائے گی. اور 8 محرم کو چونکہ گھر گھر حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی حاضری دلائی جاتی ہے, تو اس موقع پہ حاضری پہ جہاں پر ہم اپنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, ہم اپنی نوجوان اپنی تعلیمی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے حضرت عباس سے مدد طلب کرتے ہیں. جو آگے اپنے کیریئر کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی جابس, پروفیشنز کے سلسلے میں جو ان کو دقتیں ہیں, زحمتیں ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جو افراد کاروبار سے وابستہ ہیں, وہ اپنی کاروباری بزنس پریشانیوں کے حوالے سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند ہماری مصائب علام کو دور کرے. جو اپنی گھریلو پریشانیوں کو شکار ہیں, ان پریشانیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. جو بے اولاد ہیں, اولاد کی نعمتیں مانگتے ہیں, وہ جناب ام البنین کے بچوں کے صدقے میں خدا سے اولاد طلب کرتے ہیں. تو یہ سب جو اپنے دامن میں حاجتیں لے کر آتے ہیں, یہ سب ہماری دنیاوی حاجتیں ہیں. مگر اس سے بڑھ کر جو بڑی حاجت ہے, کیونکہ دن حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام سے منسوب ہے. حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو جو آج ہمارے ہر جوان سے لے کر بوڑھے ہر ایک کو سمجھنا ہے, وہ ہے معرفت امام وقت. حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے وقت کے امام کا ادراک کیا کہ امام وقت کس ہستی کو کہتے ہیں, اور اس امام وقت کے ہم سے کیا تقاضے ہیں, کیا مطالبے ہیں. جیسے میں نے اپنی سابقہ گفتگو میں بھی یہ عرض کیا کہ جب حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ایک لمحے میں, جب وہی خیمے جو حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں نصب ہوئے ہیں, امام حسین کا ہاتھ شانوں پر آتا ہے, اور حضرت عباس رحمۃ اللہ ان خیموں کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں کرتے. جبکہ حضرت عباس کی شجاعت بھی اس وقت عروج پر ہے, مگر ایک لمحے میں وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علی مقام کی جو صبر کی تلقین ہے کہ عباس جنگ نہیں کرنی, ہم نے صبر کرنا ہے, صبر کے اس پیغام کو حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے محسوس کیا. یعنی انہوں نے معرفت امام کے اس اسٹرانگ میسج کو انہوں نے اپنی روح دماغ میں اپنے منتقل کیا, اور اس کے سہارے انہوں نے ایک لمحے میں, میں اس جملے کو بار بار دہراتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ جملہ میں پیش کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کو گواہ کرتے ہوئے کہ حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ایک لمحے میں شجاعت کے کمال سے صبر کے کمال تک سفر کیا, ایک لمحے میں. اچھا اسد بھائی, بات ہو رہی ہے حضرت عباس کی, ٹھیک ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ جو ایک حضرت عباس کی شجاعت کا کوئی واقعہ اور ایک ان کی شہادت کا واقعہ, ظاہر ہے عاشور کے دن ساری شہادتوں کے واقعات ہوئے اور وہ ساری چیزیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشست آگے چلتی رہے گی, لیکن چونکہ 8 محرم مخصوص ہم حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ بھی آج آپ اس نشست کے اندر بیان کریں, اور ساتھ ان کی شجاعت کا واقعہ بھی. حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت ایک مسلسل تسلسل ہے, اور یہ تسلسل ہے مولا کائنات, بلکہ مولا کائنات سے بھی پہلے خاندان بنو ہاشم کی شجاعت ہے جو ایک تسلسل کی شکل میں حضرت ابو الفضل تک منتقل ہوئی. کیونکہ خاندان بنو ہاشم کا شہرہ سرزمین عرب پہ سب سے جو ان کا عظیم ترین شہرہ وہ ان کی شجاعت ہے. پورا عرب ان کی شجاعت سے متاثر تھا, اور سخاوت سب سے بڑھ کے جو کہ بنو ہاشم کا شہرہ رہا.
تو بہرکیف شجاعت جو کہ حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوتی ہوئی منتقل ہوتی ہوئی پھر مولا کائنات اور مولا کائنات سے منتقل، یہ ایک میراث ہے جو کہ حضرت ابو الفضل العباس سے علمدار علیہ السلام تک منتقل ہوئی. اور کیا کمال انداز میں منتقل ہوئی ہے کہ حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام جب بالکل کمسنی کے عالم میں ہیں، اور اس وقت جب جناب زینب کبریٰ مدینے سے جب ان کی سواری روانہ ہوتی ہے تو جناب ابو الفضل العباس سے علمدار علیہ السلام ایک چھوٹا سا تیر نیزہ لیے ہوئے اور وہ آگے آگے روانہ ہے، اور دور دور تک وہ لوگوں کو وہاں سے ہٹاتے چلے جاتے ہیں تاکہ کہیں بی بی جو کہ مخدرات عصمت میں سہستی ہیں، بی بی جناب فاطمہ جناب زینب عالیہ، تو کہیں کوئی ان کو دیکھ نہ لے. اس حد تک حضرت ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی شخصیت نہ صرف صاحب شجاع بلکہ صاحب غیرت بھی ہیں، بلکہ صاحب اہمیت بھی ہیں. خالی شجاعت کافی نہیں ہے، شجاعت کے ساتھ صاحب غیرت ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور شجاعت کے ساتھ صاحب صبر ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر محض شجاعت ہو تو اس پر جذبات غالب ہوں گے، ان جذبات پر قابو پانے کے لیے صاحب صبر اور صاحب کمال ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام جب جناب زینب کبریٰ کی حفاظت کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے آگے سواری کے آگے آگے، اور دور دور تک لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی دور سے بنت علی کو دیکھنے نہ پائے. تو آپ دیکھیں یہ بچپن سے ان کی شجاعت بھی ہے جو ان کی تیر اور نیزے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک الہی غیرت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے ساتھ جب حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام میدان صفین میں، جب اس وقت میدان شجاعت کے انہوں نے جوہر دکھائے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کو مولا علی نے جب اپنا بیٹا کہہ کر روانہ کیا ہے، اور یہ کہہ کر روانہ کیا ہے کہ حسن اور حسین تو فرزندان حسین ہیں، آج میرے اس بیٹے کی شجاعت زمانہ دیکھے گا جو کہ میرا بیٹا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کی اس شجاعت کا مظہر حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے جنگ صفین میں دکھایا اور کمال بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا. تو شجاعت جو حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام بچپن سے جس مظہر کو جاری کرتے رہے، میدان کربلا کے جب موقع آتا ہے تو 2 محرم کو جب قافلہ سرزمین کربلا معلیٰ پر وارد ہوتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کس قدر بیتاب تھے کہ وہ اپنی شجاعت کی جوہر دکھائیں. کیونکہ جو مکالمے حضرت ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کا کہ جو کہ تاریخ کربلا کا حصہ ہیں، حضرت حبیب ابن احمد ظاہر کے ساتھ مکالمہ، دیگر اصحاب حسین کے ساتھ مکالمہ، اس میں حضرت ابو الفضل اسی حقیقت کو واضح کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھے 10 محرم کا انتظار ہے، مجھے 10 محرم، مجھے عاشور کا انتظار ہے. اس روز میں بتاؤں گا کہ حیدر کرار کے بیٹے کی شجاعت کیا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ فرزند رسول کو کوئی نقصان پہنچائے. یہ عالم تھا. مگر قدرت الہی کو، مشیت الہی کو ابو الفضل کی شجاعت کا ایک منفرد نمونہ تھا جو کہ دنیا کو دکھانا تھا، اور وہ اس انداز میں دکھانا تھا کہ جب 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے اور 7 محرم کو ہر طرف سے ابو الفضل کو جب العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، تو جہاں یہ امام حسین علیہ مقام کے قلب و اذہان کو متغیر کر رہی ہیں، وہاں سوچئے ایک لمحے کے لیے حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دل پر کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، ان کی روح پر کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. آج ہمارے سامنے کوئی پیاسا بچہ ہو، ہمارا دل ایک لمحے میں پھٹنے لگ پڑتا ہے اور ہم اپنا اہم ترین کام چھوڑ کر اس کو کہتے ہیں اس بچے کو پانی پلا دو. سوچیں میدان کربلا میں ایک شجاع شخصیت ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام، ان کے کانوں میں جب العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور وہ اس بات پر قادر بھی ہیں، اس بات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ میدان فرات سے ایک لمحے میں پانی وہ بچوں کو پلا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کی رضا میں صبر و تحمل، امام حسین علی مقام کی تاکید پر ان کو صبر کا جلوہ دکھانا ہے. اور پھر یہ جو العطش کی صدائیں مسلسل آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ حضرت ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کی بے چینی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میدان کربلا میں بھی جا کے اپنی وقت کے امام کی نصرت کروں گا، اپنی شجاعت کی جوہر دکھاؤں گا اور جام شہادت نوش کروں گا. تو روز عاشور جب ایک ایک کر کے فوج اشکیا کی جانب سے جب حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، امام حسین کے ایک کر کے اصحاب، ان کے ایک ایک ساتھی، ان کے ایک اقربا میں سے ایک ایک فرد جب میدان کربلا میں جاتے رہے، تو آخر میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام عاجزی کے ساتھ امام حسین علیہ مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عباس جب بھی امام حسین علی مقام کی خدمت میں آئے ہیں، ہمیشہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، ایسے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے موجود ہو. تو اس وقت امام حسین سے ابو الفضل نے اسی بات کا تقاضا کیا کہ مولا مجھے بھی اجازت کہ میں بھی اب شہادت کا درجہ حاصل کروں. تو امام نے رو کے فرمایا کہ عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو،
تو عباس نے جب داہنے دیکھا پھر بائیں دیکھا، پھر امام ابو الفضل نے ارشاد فرمایا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں علمدار. بس یہ جملہ سننا تھا جس نے امام حسین علی مقام کے قلب کو متغیر کر دیا. اور امام حسین علی مقام نے پھر الہی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عباس کی شجاعت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن امام نے فرمایا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، پانی کی سبیل کرو. اور پھر جناب سکینہ کا جناب ابو الفضل سے مکالمہ کہ وہ جو گفتگو ہوئی جناب سکینہ کی، اور اس گفتگو کا محاصل یہ کہ جناب سکینہ کی مشق جناب ابو الفضل کو جو پہنائی گئی، اس مشق کے ساتھ آپ سوچئے میدان کربلا میں ابو الفضل کے پاس کیا ہتھیار تھا؟ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اور ایک مشق حسینی. یہی ابو الفضل کا اسلحہ تھا، یہی ابو الفضل کا ہتھیار تھا جس کے سہارے ابو الفضل میدان کربلا میں گئے ہیں. شجاعت اور صبر دونوں لے کے گئے ہیں. میں نے کہا نا کہ صاحب شجاعت ہونا، صاحب کمال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب صبر بھی ہو، اور میدان کربلا میں ابو الفضل کے اس عمل نے کر کے دکھایا. امام حسین علی مقام نے جس طرح سے ان کو سقائے سکینہ کے درجے پر فائز کیا، اور ابو الفضل کا مشق سکینہ کے ساتھ میدان کربلا میں وارد ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ صاحب شجاعت بھی ہیں اور صاحب صبر بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد ابو الفضل نے اپنی شجاعت کی جوہر دکھائے، ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ فوج اشکیا پر ایسے حملے کیے کہ دور دور تک فوج اشکیا کی کسی کی مجال نہیں کہ ابو الفضل کو روک سکیں. اور علی کے بیٹے نے فرات کے ساحل پر ایسا قبضہ کیا کہ وہ آج تک قبضہ قائم ہے. آج بھی جو بھی فرات کے ساحل پہ جاتا ہے ابو الفضل کو سلام پیش کرتا ہے، ابو الفضل کے روضے پر سلام پیش کرتا ہے. آج بھی وہاں پہ بادشاہ حسین کے وزیر سرکار باوفا کی آج بھی وہاں پر وزارت ہے، آج بھی ان کی شہنشاہی ہے وہاں پر. مگر ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے فرات کے ساحل پر قبضہ کیا، پانی کو چلو میں بھرا، مگر ایک لمحے میں پیاس حسین یاد آئی، کربلا کے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو پھینک دیا. کربلا کے ساحل پر فتح پا کر ابو الفضل نے پانی کو پھینک دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے، ہم صبر و رضا کی منزل پر آئے ہیں یہاں پر. اور اس کے بعد پھر سرکار باوفا پر پیدر پہ حملے کیے جانا، سر پر گرز لگنا، اس کے بعد سرکار باوفا کے ایک بازو کا قطع ہونا، سرکار باوفا کی اپنی پھر جد و جہد کو جاری رکھنا کہ مجھے خیمہ گاہ تک پانی پہنچانا ہے، پھر دوسرے بازو کا قطع ہونا. مگر پھر بھی ابو الفضل کے عزم و استقلال میں کمی نہ آئے. پھر ابو الفضل کا بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پر آنا، وہ مصیبت جس کے بارے میں جناب فاطمہ زہرا کی تاکید ہے کہ میرے بیٹے عباس کی اس مصیبت کو بیان کیا کرو کہ عباس کا بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پر آنا، زین سے زمین پر آنا. مگر اس کے باوجود ابو الفضل کی آس یہی تھی کہ خیموں میں پانی پہنچ جائے. اور جب مشق سکینہ کا پانی بہہ چکا تو اب ابو الفضل کے جینے کی آرزو نہ، اب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے اسی بات کو منظور کیا کہ ان کو فرات کے ساحل پر ہی وہیں پر ان کا مدفن ہو. اور آج بھی زائرین کرام جب جاتے ہیں ابو الفضل کے روضے پر تو جا کے دیکھتے ہیں کہ دونوں کف عباس کے مابین کتنا فاصلہ ہے. یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ایک بازو قطع ہونے کے بعد بھی اپنی جنگ کا سلسلہ کہاں تک کو کتنی دور تک جاری رکھا، کتنی مسافت کی اس کے تحت. اور اس کے بعد پھر دوسرا جگہ پہ بازو کا شہید ہونا، اور کہاں حضرت ابو الفضل کا مقام شہادت ہے. تینوں مقامات کے کس قدر فاصلے پر واقع ہیں. یہ تمام مقامات جو ہیں یہ حضرت ابو الفضل کے مقام صبر ہیں، مقام شجاعت کے ساتھ ہی مقام صبر ہیں. اور پھر آخری لمحہ ابو الفضل کا اس پروگرام کو، اس گفتگو کو بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کے بھائی موجود ہیں، خدا ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے. ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے جب آخری لمحے میں امام حسین علی مقام کے چہرے کا دیدار کیا ہے تو امام حسین نے ایک جملہ ان سے کہا ہے کہ مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ کر مخاطب کرو. ابو الفضل نے زندگی بھر امام حسین علی مقام کو صرف اور صرف آقا کہہ کر مخاطب کیا، کبھی بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا. مگر آخری بار امام حسین علی مقام کے اصرار پر سرکار باوفا کا حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنا، اور تاریخی آخری ملاقات امام حسین کی اور سرکار باوفا کی. دنیا میں آئے تو امام حسین کو دیکھ کر آئے اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اور کہ انہوں نے جس طرح سے پیغمبر اسلام کو دیکھ کر آنکھ کھولی، اس طریقے سے امام حسین کو دیکھ کر ابو الفضل نے آنکھ کھولی. اور دنیا سے بھی جو گئے ہیں تو اس انداز میں گئے ہیں کہ امام حسین کو دیکھ کر گئے ہیں مگر ایک درس دیکھ کر گئے ہیں، اور وہی مجھے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے، یہی اپنے جوانوں کو تعلیم دینی ہے کہ دیکھو ابو الفضل آنکھیں کھول کے وقت کے امام کو دیکھ رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے وقت کے امام کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو دونوں مابین زندگی ابو الفضل کا سفر ہے، یہ پورا کا پورا سفر وقت کے امام کے گرد گھومتا ہے. آج ہمارے وقت کے امام بھی پردہ غیبت میں ہیں، ہمارے جوان جو کہ سرکار باوفا کا جلم اٹھا رہے ہیں،
اپنے وقت کے امام کی طرف اپنی توجہات کو رکھیں، اپنے وقت کے امام سے لو لگائیں، اپنی مشکلوں سے نکلنے کے لیے اپنے وقت کے امام سے مدد طلب کریں، اور خدا را کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی نہ ہوں، جس سے ہمارے وقت کے امام دکھی ہوں۔ خدا را میں اپنے جوانوں سے خاص طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ کبیرہ صغیرہ نہ انجام دیں کہ سرکار باوفا کی روح ہم سے راضی نہ ہو، امام زمانہ کی روح ہم سے راضی نہ ہو۔ یہی آج 8 محرم کو جوانوں سے لے کر ہر عمر کے فرد کے لیے ایک عاجزانہ پیغام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ یہ پیغام پہنچا ہے، یقیناً یہ دلوں پر اثر ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا اسد بھائی، کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایک اور ذکر بھی ہوتا ہے، بیمار کربلا، امام زین العابدین، ان کے حوالے سے ذرا سا روشنی ڈالیں کہ ایک تو بیمار کربلا کیوں کہا جاتا ہے، اور سارا واقعہ کیونکہ شام غریباں اس وقت بھی، اور پھر جب لے کر جایا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کو، جب لے کر جایا جا رہا تھا شام اور پھر مصر، اور یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا، مصر کہہ رہا ہوں، شام، ملک شام اور یہ ساری چیزیں، یزید کے دربار میں اور یہ سارا معاملہ، تو امام زین العابدین موجود تھے جب سامنا ہوا، مکالمہ ہوا، تو تب بھی امام زین العابدین موجود تھے ادھر، تو یہ سارا کیا معاملہ، اس پر بھی ذرا سے روشنی۔ دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام ایک مختصر وقت کے لیے، ایک خاص محدود وقت کے لیے، الہی حکمت کے پیش نظر، الہی مصلحت کے پیش نظر، ایک عالم غشی میں، میدان کربلا میں، تاریخ کربلا میں، مقتل کربلا میں ہمیں غشی کے عالم میں نظر آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی ایک مشیت ہے۔ اس کو میں یوں واضح کروں کہ جیسے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں اور مکہ چھوڑتے ہیں مدینہ، پہ مدینہ سے جب عازم کربلا ہوتے ہیں، تو امام حسین علیہ مقام نے اپنی ایک بیٹی کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیا، جناب صغرا۔ اسی طریقے سے جناب حنفیہ، ان کو بھی مدینہ میں امام حسین علیہ مقام نے روکا۔ اس طریقے سے اور بھی ایسی شخصیات جو کہ میدان کربلا میں بہت عظیم شجاعت سے بھرپور شخصیات ہیں، جو کہ خاندان بنی ہاشم کے شجاع شخصیات ہیں وہ، اور وہ بھی اسی طریقے سے بہادر، شجاع اور جری، جیسے جناب امیر مختار۔ مگر یہ کہ الہی حکمت کے پیش نظر کچھ شخصیات کو کچھ خاص ایک رول کے لیے، کچھ ایک خاص کردار کے لیے روکا گیا، تاکہ وہ آنے والے وقت میں اس سے بہتر، وہ تو کردار اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، مگر اس سے زیادہ کٹھن مصائب کے عالم میں اس سے بڑھ کر وہ کردار ادا کر سکیں۔ تو یہی عالم، جیسے جناب حنفیہ کو مدینہ میں امام حسین علیہ مقام نے ٹھہرایا، اس طریقے سے جناب صغرا کہ تاریخ شاہد رہے کہ امام حسین ایک 4 سال کی بچی کو تو لے کے چلے ہیں، مگر ایک بچی ہے جو کہ مدینہ میں خاندان بنو ہاشم کی اس گھر میں، کہ جہاں پہ خانوادہ عصمت و طہارت، جہاں پہ پروان چڑھے، وہاں پر ایک بیٹی ہے جو کہ اپنے باپ کے غم میں آنسو بہا رہی ہے۔ تو یہ ایک پیغام رشد و ہدایت ہے، ہر ایک نے اس میں اپنے اپنے انداز میں اپنا رول پلے کرنا تھا، اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک الہی حکمت کے پیش نظر، چونکہ امامت کو بچانا مقصود تھا، امامت کو معصوم فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی، تو اگر میدان کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے میدان کربلا میں جاتے اور وہ بھی شہید کر دیے جاتے، تو زمین خدا، حجت خدا سے محروم ہو جاتی، اور خدا کی ذات یہ کبھی بھی نہیں، خدا کی وشیت ہی نہیں ہے کہ زمین حجت خدا سے محروم ہو سکے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کو بچانا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو محفوظ رکھنا تھا، اس کے لیے اللہ کی جانب سے یہ الہی حکمت عملی ہے۔ جیسے ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال تم چلو، ایک حکمت اللہ کی، اور اللہ کی حکمت، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ تو فوج اشکیا تو اپنی چال چل رہے تھے، وہ تو یہ چال چل رہے تھے کہ ان سب کو ایک جگہ پہ شہید کر دیا جائے، مگر اللہ کی حکمت، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے کارگر، اللہ کی تدبیر یہ کہ اگر 72 شہید ہو رہے ہیں تو وہاں پر ایک فرزند رسول، فرزند زہرا، اس کو بچا لیا جا رہا ہے، اس پر وقتی طور پہ غشی کا ایک عالم طاری کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو آگے کے دور کے لیے، امامت کے لیے محفوظ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے امام حسین علیہ مقام کا سر نیزے کی نوک پر دیکھا، نیزے پہ سر بلند دیکھا، اور امام کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا ایک نازک ترین موڑ، جو کہ بحرانوں سے بھرپور موڑ، مگر واقعہ کربلا کے بعد اس سے کٹھن مراحل کا آغاز ہو رہا ہے، کہ جب قافلہ کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں جاتا ہے، تو اب وہاں پر بیویوں کے ساتھ ساتھ ہم رکابی کرنا، اور اس کے بعد اگر
میدان کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام شہید ہو جاتے تو کون ہوتا جو کہ شام کے دربار میں اپنے دندان شکن خطبے کے ذریعے ان کے کلام کا جواب دے؟ کون ہوتا جو کہ وہاں پر اگر امام حسین علی مقام نے کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں اپنے جان افنی کے سپرد کی، جام شہادت نوش کیا، تو کوفہ کے دربار میں، شام کے دربار میں کون ہوتا جو کہ رکوع سجود کے ذریعے یہ بتاتا کہ میں ہی وہ ہوں جو کہ فرزند حسین ابن علی ہوں، انا حسین ابن علی؟ تو کون ہوتا جو وہاں پر اپنی اس میراث کو ظاہر کر کے دکھاتا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ بیمار کربلا کے عنوان سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں تمام ائمہ تحریم کی طرح وہ تمام اوصاف موجود ہیں کہ ان میں حلم بھی ہے، ان میں شجاعت بھی ہے، ان میں تمام وہ الہی اوصاف ہیں جو کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں، مگر اس کے اظہار کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک خاص، ایک جداگانہ کردار دیا گیا۔ اور پھر ایک اور بھی بات کرتا چلوں، واقعہ کربلا کے بعد جب اتنا کٹھن دور تھا کہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ افراد جو امام کے پاس آتے تھے، امام کی خدمت میں آتے تھے، امام سے اپنے دکھ کا حال بھی بیان کرنا چاہتے تھے، امام سے کچھ ہدایت لینا بھی چاہتے تھے، ان تک بھی جاسوس معین تھے، ان تک بھی، تاکہ وہ ان کے متعلق رپورٹس حکام تک پہنچائیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو امام نے الہی حکمت عملی کے پیش نظر اس وقت ان کی جانوں کو بھی بچایا، ان کو یہ کہا کہ میرے پاس آؤ تو مجھ کو سلام بھی نہ پیش کرو تاکہ کوئی دوسرا جان نہ سکے، ان کی جانوں کو بھی بچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے ایک اور سسٹم جو امام نے کیا وہ یہ کہ امت کے چونکہ اخلاق بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا، اس سے بڑھ کر اخلاق کیا متاثر ہو سکتا تھا کہ انہوں نے فرزند رسول کو شہید کر دیا تھا، اور پھر بے کجاوا اونٹوں پر ان کی مخدرات عصمت کو شہر بر شہر پھیرائے۔ اس حد تک تو اخلاقیات زمین بوس ہو چکی تھی۔ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا رول ماڈل دیا؟ انہوں نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے اخلاقیات کی تعمیر کی۔ انہوں نے پہلے اخلاقیات کو اس سطح پر لانے کے لیے جدوجہد کی تاکہ اس امت کا اخلاق کا سطح بلند ہو، اور آنے والے وقت میں جب امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہو تو بہترین انداز میں وہ دین کی نشر و اشاعت کر سکیں، بہترین انداز میں علوم کو پوری دنیا میں شگافتہ کر سکیں۔ تو انہوں نے ایک زمین ہموار کی، باوجود اس کے کہ وہ انتہائی شجاع شخصیت، اور تاریخ شاہد ہے کہ واقع کربلا کے بعد ایک موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے وہی فوج اشقیاء جو ان کی باقیات ہیں انہی کی خواتین کی بھی جانوں کی حفاظت کی، جب ان کی جانوں کو خطرہ لاحق تھا تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ان کی جان کی حفاظت کی، اور یہ کہہ کر کی کہ وہاں ہم صبر کی منزل پر تھے، مگر یہاں پر اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا تو علی کے بیٹے کی ذوالفقار بے نیام ہوگی۔ تو وہاں انہوں نے اپنے دام شجاعت وہاں پر ان کی حفاظت کر کے دکھائے۔ پھر بیویوں اور بچوں کی کفالت کس طریقے سے، آپ دیکھیں کہ اتنی تعداد میں جو بیوائیں ہیں اور جو بچے ہیں ان کی کفالت اور ان کے تمام نظم و نسق، یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کا خاصہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے، اور یہ تاریخ انسانیت پر امام زین العابدین علیہ السلام کا اتنا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ان خانوادوں کی حفاظت کی، ان خانوادوں کی پھر آگے نسلیں، ان تمام کی حفاظت امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے جہاں ہم توسل کرتے وقت اپنے بیماروں کے لیے شفا مانگتے ہیں، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام سے وہ صبر و تحمل بھی مانگیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے وہ تزکیہ نفس بھی مانگیں، وہ دین کی بقا کے لیے مناسب وقت پہ مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی مانگیں، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں میدان کربلا میں، اس سے پہلے اس سے بعد دونوں میں دیکھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کون شخصیت ہے جو کہ صاحب غیرت ہو؟ یعنی جب امام زین العابدین کا بچپنا تھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی کنیز بھی اگر بے پردہ گزر جاتی تھی تو ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، اور کہاں یہ عالم ہے ان کے صبر کا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو بے پردہ لے جایا جا رہا ہے، مگر دکھانا کیا مقصود تھا؟ الہی اوصاف کے لیے صبر و تحمل، الہی مشیت کے لیے صبر و تحمل تھا، جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک بالکل منفرد میدان الہی حکمت عملی سے دیا گیا، اور وہی ہمارے لیے لائے عمل ہے، وہی ہمارے لیے منشور حیات ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جی آج کی نشریات تو یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی ہے، کل انشاءاللہ پھر سے 9 محرم الحرام کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ داستان کربلا، نوحہ خوانی کے سیگمنٹس، علامہ صاحب کے ساتھ سیگمنٹس، اور پھر انشاءاللہ بیان، یہ سارے سلسلے انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی جاری رہیں گے۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور 9 محرم کی صبح کی نشریات میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے علی اسٹوڈیوز نے خصوصی جو ہے وہ یہ بھی محفل رکھی ہے مجلس خواتین کی، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔
جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔